الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سی تین عورتیں ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تین عورتوں کے کون سے عمل کی وجہ سے ان تین عورتوں کو پسند کرتا ہے؟ عورت کے اندر یہ تین خوبیاں اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ایک دفعہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، اے ام المومنین، عورتوں کی کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اسلام کی شہزادیوں، عورتوں میں تین خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی تین خوبیاں ہیں تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو پسند ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ تو پیاروں، یہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں جی اصل پردہ تو دل کا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے، صرف دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ ذہن جتنا بھی پاک صاف ہو جائے تو کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ پردے کا حکم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی دیا گیا تھا۔ جاہلیت قدیمہ کی طرح جاہلیت جدیدہ میں ایک بار پھر عورتوں کی عزت و ناموس پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ان کی عصمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، انہیں برہما اور نیم برہنہ کر کے سر بازار رسوا کیا جا رہا ہے۔ ایک اور منصوبہ بند سازش کے تحت انہیں شمع خانہ کے بجائے چراغ محفل بنایا جا رہا ہے۔ کل تک علماء شراب نوشی، لباس و پوشاک اور رہن سہن کے مغربی ہونے کا شکوہ ہی کرتے رہے کہ اب برقع اور حجاب بھی جدت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا پھر کوئی قریبی فوت ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی تو ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے ایک بہت ہی غم زدہ صورتحال ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ اس دور میں فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھیں۔ ہر چیز پر غم مسلط ہو جایا کرتا تھا مگر نماز پر مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو نماز پڑھو۔ میت اکیلی پڑی رہتی تھی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے تھے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود ہی پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتے جوان بیٹی کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چھلنی کر دیتا ہے، اور وہ گریہ زاری اور چیخوں پکار پہ اتر آتے ہیں۔ یہ کیسی خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و حواس میں ہے؟ اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ زور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھیں، ماتم کیا کرتی تھی اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس لیے خاتون نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا کہ میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا۔ سبحان اللہ! یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ اب پیاریوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عورت کی دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔
اب ایک عورت نکاح کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں، وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہیں اور موت کی سی کیفیت سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے، اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ کیا عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے؟ مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو کیا وہ بدل لے؟ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے صلی اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ لوگوں، یہی عورت سر کا تاج بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کی بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خدارا اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عورت کی تیسری خوبی جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ عورت ہے جو اللہ کے حضور جھکنے والی ہو، نماز پڑھنے والی عورت، قیام رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آئیے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ببرکت گھرانے کی بات کرتے ہیں۔ جنت کے سرداروں امام حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سونے کے لیے بستر بچھانے کی بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہے، قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے اور پھر جب سجدے میں جاتی ہے تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ کوئی ایسی رات بھی بنا دے جب فاطمہ کھل کر تیری عبادت کر سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باپردہ مسلمان بنائے۔ اللہ پاک ہمیں دین میں حق کو سمجھنے اور اس پر منوان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے۔
اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کریں اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور فرمانبردار بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔